تو آپ کو بتائیں سب سے پہلے وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر کی ملاقات ہوئی۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود رہے۔ وزیر اعظم نے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات پائیدار امن کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ پاکستان امن کے اصول کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ تو اہم ملاقات، بڑی ملاقات، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی یہاں ملاقات ہوئی۔ اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود رہے۔ وزیر اعظم نے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مذاکرات پائیدار امن کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ پاکستان امن کے اصول کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ انہی مذاکرات پر، اسی اہم ملاقات پر آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر جمی ہیں۔ وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جو کہ امریکی ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں۔ اسحاق ڈار یعنی کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور محسن نقوی وزیر داخلہ بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے تعمیر انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات پائیدار امن کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ مثبت نتائج کی امید کی جا رہی ہے انہی مذاکرات سے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ایک اور تاریخ ساز دن۔ امن کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز سج گئی۔ امریکہ اور ایران کے وفود اسلام آباد میں موجود ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک کامیاب سفارتکاری تاریخ رقم کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے امن کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سج چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے وفود اسلام آباد میں موجود ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی مذاکرات کریں گے۔ بالکل اپنے ناظرین کو جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکی ہیں اس وقت ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسلام آباد پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں، ظاہری بات ہے اس وقت بڑی اہم ٹاکس ہیں، اور ان ٹاکس سے پورے دنیا کا امن جڑا ہوا ہے۔ اکنامیکل جو کنڈیشنز ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ جس بحران سے، جن کرائسس سے نکالنے کے لیے پاکستان نے اسٹیپ فارورڈ کیا ہے، اور پاکستان ایک بڑا اہم کردار نبھا رہا ہے اس میں۔ آپ اس وقت اسلام آباد ٹاکس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں اسلام آباد ٹاکس کو ہسٹوریکل دیکھ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے ون ان اے لائف ٹائم والی صورتحال ہے، اور جس نہج سے دنیا کو پاکستان نے مدد کی ہے واپس آنے سے، اب اس کے بارے میں تو بہت بات ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ جس تیزی کے ساتھ پروگریس ہو رہی ہے اور جو پازیٹیو وائبز جنریٹ ہو رہی ہیں اسلام آباد سے، وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہیں، کیونکہ کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایز ارلی ایز دس ایوننگ ہمارے پاس کوئی مثبت نتیجہ ان کانورسیشنز کا آ جائے، ان ٹاکس کا آ جائے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہسٹوریکل ہوگا کہ اتنے کمپلیکیٹڈ کانفلکٹ میں، اتنے کمپلیکس کانفلکٹ میں پہلے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لانا، اور پھر ان نیگوسیشن سے کوئی مثبت چیز نکل آنا، جو پھر آئندہ امن کو مزید کنسولیڈیٹ کرے گا۔ تمام یہ جو چیزیں ہیں ہم سمجھیے ہم تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کا مثبت کردار کبھی میرے خیال ہے اس کانفلکٹ کے بارے میں لکھا نہیں جا سکتا آئندہ، اگر پاکستان کا جو کردار ہے اس کا حوالہ نہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ون آف ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے جس میچورٹی کا اظہار کیا ہے، پاکستان کے لیے جو ٹرسٹ آپ نے مختلف ممالک میں دیکھا ہے، جنہوں نے پھر پاکستان کو اس ذمہ داری کے قابل سمجھا، اور پھر پاکستان نے اس کو اتنے احسن طریقے سے نبھایا، all of this tells us کہ پاکستان کا یہ ون آف نہیں ہے۔ آپ پاکستان کو آئندہ بھی انشاءاللہ ایک اہم کردار کوریڈورز آف پاور میں ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے، بالخصوص ریجنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، جو ہم ٹرسٹ یہ پاکستان پر اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا، بڑے ممالک کا، امریکہ کا، پھر ایران کا،
یہ جو اتنا ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر, یہ جو کانفیڈنس ہے, اس کے پیچھے پاکستان کی سفارتکاری کی کاوشیں ہیں, ایک کوائٹ ڈپلومیسی ہے, کچھ کوائٹ ایفرٹس ہیں, بیک چینل ڈپلومیسی ہے جو پاکستان نے بڑی کامیابی سے کی ہے, بڑی خاموشی سے کی ہے, جس کا اندازہ اب پوری دنیا کو ہو رہا ہے. دیکھیے کہ ہم بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے پہلی دفعہ کیا ہے. پاکستان نے یہ تیسری دفعہ کیا ہے. پاکستان نے 71 میں بہت عمدہ کردار ادا کیا تھا ان برج بلڈنگ بٹوین چائنا اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جب نکسن پریزیڈنٹ تھے, وہ پاکستان کے ون آف دا موسٹ فرینڈلی پریزیڈنٹس ٹو پاکستان ان کو گردانا چاہتا تھا, اور اس وقت بھی پاکستان نے جو کام کیا تھا وہ ہسٹوریکل تھا. کولڈ وار کے بالکل عروج پہ پاکستان نے یہ کردار ادا کیا تھا, اور آج بھی اس کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد جب جنیوا میں ٹاکس تھی یو ایس کی وڈرول کی افغانستان سے دہائیوں کے بعد, اس میں بھی پاکستان کا انتہائی اہم کردار تھا of bringing the Taliban to the negotiating table, اور پھر اس میں ایک ایگزٹ کا فارمولا ورک آؤٹ کرنا. حالانکہ اس وقت پاکستان پوزیشن آف ویکنس میں بھی تھا. تو یہ تھرڈ ٹائم ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے اس میں سمجھیے کہ ایک گلوبل ڈائمینشن ہے. پوری دنیا کا لٹرلی آپ سوچیے سانس رکی ہوئی تھی, اور ہم سب سوچ رہے تھے کہ کتنی خطرناک صبح ہوگی. تو اس نہج سے پاکستان کو دنیا کو واپس لانا, اور پھر تواتر کے ساتھ ایسا ڈپلومیٹک فٹ ورک کرنا کہ ٹرسٹ بھی قائم رہے, اسٹیٹس بھی راضی رہیں, اور پھر اس نیگوسیشنز کا حصہ بن جائے. تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑا کام ہے, اور اسی لیے میں گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے ایسا کام مزید لیا جائے گا. پاکستان کا صرف سفارتی قد اونچا نہیں ہوا ہے, پاکستان کی جو سیاسی تدبر ہے اس کے بھی اب سب لوگ جو ہے ہمیں قائل نظر آتے ہیں. پاکستان نے جس طرح کی چوائسز کی ٹو اسٹے آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگس, ٹو اسٹے آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, یہ بھی میرا خیال ایک کرٹیکل تھا, اہم تھا. اور عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی بالکل مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن بار بار میرا دل چاہتا ہے میں یہ کہوں کہ اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا یہ کردار جو ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ دنیا اس کے لیے تیار ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ ہے, یہی ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. اور آپ نے جو ٹرم یوز کی, جو پازیٹیو وائبز ہیں اس وقت اسلام آباد سے آ رہی ہیں پاکیزہ, وہ یقینی طور پر بڑی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو ہیں. پاکستان اس وقت سفارتکاری کا بے تاج بادشاہ ہے, امن کا پیمبر ہے. ایران کا وفد بھی جو ہے وہ پاکستان اسلام آباد میں موجود ہے, امریکی وفد بھی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, اہم ڈائلاگ ہو رہی ہیں. بڑی جنگ رکوانے کے لیے پاکستان ایک بڑی تیاری کے ساتھ اس میدان میں ہے. یقیناً دونوں فریقین کو نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھایا پاکستان کی جانب سے. ہما بقائی صاحبہ, یہ کہیے گا کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں, اہم پوائنٹس ہیں جن پر بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ بریک ڈاؤن کی اب بات نہ کریں, میرے خیال ہے بریک تھرو ہوگا. اور جو کریٹیکل بات تھی, فار ایگزامپل جو ایرانین ایسٹس تھے, ان کو بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو انفریز کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے. جی, پھر میرا خیال ہے ہرمز کا بھی کوئی فارمولا ورک آؤٹ ہوا ہے. جو نیوکلیئرائزیشن آف ایران جو امریکہ کے لیے بہت اہم بات تھی, تو میرے خیال ہے کہ اس طرح کا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے کہ اب یہ جو میں آپ سے پازیٹیو وائب کہہ رہی ہوں اس کی وجہ ہے, ہمیں کوئی بھی ایسی انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. بالخصوص میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بالکل کانورسیشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے لیبنان کا مدعا اٹھا تھا اور اسرائیل کو ایز اے اسپوائلر دیکھا جا رہا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم اس وقت اسرائیل پہ امریکہ نے پریویل کیا ہے. لیبنان پہ میں کل ایک پہلی ایسی رات گزری ہے جو بمباری نہیں ہوئی ہے, اور لیبنان کے کانٹیکٹس ہوئے ہیں اب اسرائیل سے, اور امریکہ میں وہ کانورسیشنز ہو رہی ہیں. تو جو ایکو سسٹم آپ سمجھیے بن رہا ہے نا, وہ اس بات کا عکاس ہے کہ بریک تھرو پکا ہے. بریک تھرو پکا ہے. اچھا, جو دونوں ڈیلیگیشنز ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اس وقت اسلام آباد میں, اب ظاہر ہے یہ ڈیلیگیشنز بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ اس وقت ہم وائس پریزیڈنٹ دیکھ رہے ہیں جے ڈی وینس, جو اسپیشلی ان کی سنجیدگی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ اس جنگ کو روکنے پر اس وقت کتنا سنجیدہ ہے. سیکنڈلی ہم ایرانی ڈیلیگیشن ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہاں پر باقر کالیباف نے ایک ٹرم بھی یوز کی کہ ہم جینوئن ڈیل چاہتے ہیں, اگر ایسی آفر ہوگی تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے, پھر جے ڈی وینس کا کردار, اور پھر ظاہر ہے ٹرمپ ان کے پیچھے بیٹھے ہیں, ساتھ ہم اسٹیو وچکوف کو دیکھ رہے ہیں, جیرڈ کشنر کو دیکھ رہے ہیں. یہ ڈیلز کتنی ریزنیبل
ریزنیبل دکھائی دے رہی ہیں آپ کو جو آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ جب ڈیلیگیشن اتنے ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں آن بوتھ سائڈس کہ وائس پریزیڈنٹ، میرا خیال ہے پاکستان میں بھی 15 سال بعد امریکہ سے کوئی اتنا ہائی پروفائل سمجھیے لیول کا بندہ آیا ہے. اسی طرح ایران سے بھی یو ہیو دا پارلیمنٹ، آپ کا اسپیکر آف دا ہاؤس ہے اور راکچی ہیں، دونوں فیس ہیں ایرانین ڈپلومیسی کے سوٹو سے اس وقت. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں پاکستان کا یہ بھی کردار رہا ہے کہ جب اسرائیل کی بلیگرنس بہت بڑی ہوئی تھی اور وہ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر رہا تھا تو یہ بھی پاکستان نے رکوایا تھا کہ یہ ایلیمینیشن بند کریں تاکہ کوئی ریفرنس پوائنٹ تو رہے جس سے بات چیت کی جا سکے، کیونکہ پی ایل او کے ساتھ یہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے لیڈرشپ اتنی ختم کر دی تھی کہ کسی سے بات کرنے کی ہی آپشن نہیں رہی تھی. تو آئی پرسنلی تھنک کہ جب اتنے ہائی پروفائل لوگ کسی کانورسیشنز میں آتے ہیں تو بہت ساری گراؤنڈ بلڈنگ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی وائس پریزیڈنٹ کہیں بیٹھا ہو تو وہ یہ کہہ کے واپس نہیں جانا چاہتا کہ جی ڈیل بنی نہیں. اٹ از اے ڈائریکٹ ریفلیکشن آن ہز آفس دین. اور پھر ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نے بھی اپنا 100% ویٹ ڈالا ہے. میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ایکو سسٹم بن رہا ہے نا اس ڈائیلاگ کا، وہ بہت کرٹیکل ہے. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ڈفرینسز ایمرج ہوئے ہیں نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ میں، کیونکہ جو سچویشن روم میں ان کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اب اس کی ڈیٹیلز باہر آ رہی ہیں اور ان ڈیٹیل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ال ول کریٹ ہوا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ جس طور اسرائیل نے یہ جنگ انہیں سیل کی تھی اس میں شاید یا تو ان کی جینون غلطی تھی یا چشم پوشی تھی یا انہوں نے جان کے فیکٹس چھپائے. تو یہ تمام باتیں اس بات کی عکاس ہیں کہ اب اس وار میں امریکہ انٹینگلڈ نہیں رہنا چاہتا، اور امریکہ کا جو ڈومیسٹک آڈینس ہے نا امریکہ اب اس وار میں جو ہے وہ انوالو نہیں رہنا چاہتا. ڈاکٹر ہما بقائی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ہمارے کورسپونڈنٹ ٹکا خان ثانی اسلام آباد میں موجود ہیں، جو ہم بہت دن سے وہ ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں. ٹکا خان ثانی بتائیے گا کہ اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ دونوں جانب سے وفد بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جے ڈی وینس بھی وہاں پر موجود ہیں، مذاکرات پائیدار امن کی جانب اہم ثابت ہو گئے ہیں.